ایک مرتبہ عید کا موقع تھا تو عید کی چہل پہل تھی، تو بچے جو تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کل کے لیے نئے کپڑے تیار کیے ہیں۔ اب یہ گھرانہ نبی کے اہل بیت، ان کا جو فقر تھا، فقیری، یہ ان کی خود کی اختیاری تھی، کیونکہ رسول اللہ کا فخر بھی اختیاری تھا۔ اگر رسول اللہ چاہتے احد پہاڑ کو تو وہ سونے کا بن جاتا، لیکن آپ نے دنیاوی مال کو ترجیح نہیں دی، آپ نے آخرت کو ترجیح دی۔ یہی اہل بیت کی سوچ تھی، دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی، فقر کو اختیار کیا۔ اب عید کے موقع پر امام حسن حسین حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کی امی جان کل عید ہوگی، ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ کہا کہ بیٹا یہی دھو کر اس کو دوبارہ اسی کو پہن لیں گے۔ کہا کہ ہمارا لوگ کیا کہیں گے؟ اہل بیت طہار کے اور نبی کے نواسے ہیں، یہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ جب والدہ یہ گفتگو سنی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی اور عرض کی اے باری تعالیٰ میرے پاس اتنا مال نہیں کہ انہیں نیا کپڑا لے دوں، اب تو ان کے کپڑوں کا انتظام فرما دے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنتی لباس دے کر، اور آ کر دروازے پر دستک دی۔ فاطمہ زہرا نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ میں اہل بیت کا درزی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن و حسین کے لیے جنتی لباس عید کے دن بھیج۔ یہ مقام تھا حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مقام پر کاشان اقدس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کشتی کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا بھی اس منظر کو ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے حسن، حسین کو پکڑ لو۔ امام حسن کی طرفداری کی، حضرت فاطمہ زہرا سے رہا نہ گیا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، آپ کو تو چھوٹے کی طرفداری کرنی چاہیے تھی، امام حسن کی طرفداری کیوں فرمائی؟ کہا کہ ادھر جبرائیل علیہ السلام آ کر امام حسین کی طرفداری فرما رہے تھے تو میں نے امام حسن کی طرفداری فرما دی۔ یہ مقام امام حسن حسین کا تھا۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے تختی لکھی اور چیک کروانے کے لیے کہ کس کا خط اچھا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی امی جان کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان یہ ہم نے تختی لکھی ہے، یہ ارشاد فرمائے کہ کس کا خط اچھا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا اگر امام حسن کے خط کو اچھا بتایا تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر امام حسین کے خط کو اچھا بتایا تو امام حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ فیصلہ نہیں فرماتی، کہتی جاؤ اپنے بابا جان مولا کائنات حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس لے جاؤ، ان سے فیصلہ کروا لو۔ اب وہ علی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ علم و علی بابوہا، انا دار الحکمت و علی بابوہا، وہ علی جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا لاولا علی ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ بڑے بڑے فیصلے حضرت عمر نہیں کر پائے کئی جگہ پر، وہاں پر حضرت علی نے اپنے علم کے، اپنے حکمت کے بلبوتے پر وہ فیصلے کر کے لوگوں کو حیران کیا۔ بڑے بڑے فیصلے کرنے والے علی جب ان کے پاس امام حسن و حسین پہنچتے ہیں تو آپ بھی فیصلہ نہیں کرتے، یہی سوچ کر کسی ایک کے حق میں فیصلہ دیا دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کہا کہ جا کے تم نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ دونوں تختی لے کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ بھی فیصلہ نہیں کرتے، اب وحی کا انتظار کرتے ہیں، دونوں شہزادوں کو بٹھا لیتے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی سیب لے کر آتے ہیں۔ کہا کہ یہ ہوا میں اچھالا جائے، جس کی تختی پر سیب گرے گا اس کا خط اچھا ہوگا۔ جب ہوا میں اچھالا، آدھا سیب امام حسن کی تختی پہ جا گرا، آدھا سیب امام حسین کی تختی پہ جا گرا۔ اب دونوں کے دل رنجیدہ ہو، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے بھی منظور نہ فرمایا۔ یہ مقام امام حسن و حسین کا۔ تو ایک موقع پر کاشان اقدس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہرن کے بچے سے کھیل رہے تھے۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تشریف لائے اور لا کر پوچھنے لگے اپنے بڑے بھائی سے یہ ہرن کا بچہ کہاں سے لائے ہو؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نانا جان
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ये हिरन का बच्चा लाया हूँ। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला भी नाना जान की बारगाह में पहुंच गए हिरन का बच्चा लेने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा भुलाया फुसलाया, बेटा एक ही बच्चा था, तुम दोनों भाई से खेल लो, दोनों भाई से खेलो, एक ही बच्चा था। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी तरह भी ना माने, इसरार करते रहे ने मुझे भी अलग चाहिए। अब ये जब इसरार करीब था कि इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी होते, तो उधर देखा कि हरनी अपना दूसरा बच्चा लेकर आ रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरनी से पूछा भी क्या माजरा है, तो दूसरा बच्चा क्यों लेकर आई? कहा कि मेरा एक बच्चा तो शिकारी ने शिकार कर लिया और आपकी बारगाह में लाकर पेश कर दिया था, तो दूसरे बच्चे को मैं दूध पिला रही थी, तो हाथवे गैबी से आवाज आती है, ऐ हरनी, इससे पहले के इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो, ये दूसरा बच्चा भी इमाम लंबे की बारगाह में ले। तो ये मकाम था इमाम हसन हुसैन का, अल्लाह की बारगाह इनके आंखों से आंसू जारी हो, इनका दिल रंजीदा हो, किसी तरह भी ना अल्लाह को मंजूर था ना रसूलुल्लाह को मंजूर था। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, मम माता ला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में जो फोत होगा, फरमाया कि वो शहादत की मौत से सरफराज होगा, कि फरमाया कि वो ईमान की हालत में जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मालो दौलत तलब नहीं किया सहाबा किराम, बल्कि क्या फरमाया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ऐ मेरे सहाबा मैं तुमसे मालो दौलत नहीं चाहता, मैं अपने अहले बैत की मोहब्बत को चाहता। लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये नहीं कि हम अहले बैत से तो मोहब्बत करें, इमाम हुसैन से तो मोहब्बत का दम भरे और दीगर सहाबा पर तान करें माज़अल्लाह। तो सहाबा पर तान करेंगे, अहले बैत की मोहब्बत में आकर अपनी आखिरत भी खराब करेंगे, अपना ईमान भी खराब करेंगे। अल्लाह ताला हमें सहाबा की ताज़ीम व तकरीम और अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए।